بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز جان ڈی راک فیلر 33 سال کی عمر میں لکھ پتی بن چکا تھا اور 43 سال کی عمر میں اس نے دنیا میں تیل کی سب سے بڑی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کارپوریشن قائم کر لی تھی۔ پھر وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بنا، لیکن 53 سال کی عمر میں اس کی صحت کا توالیہ نکل چکا تھا۔ اس کی آٹو بایوگرافی لکھنے والے رائٹر جان کے منکر کے مطابق راک فیلر اس عمر میں ایک حنوط شدہ ناش کی مانند نظر آتا تھا۔ معدے کی پراسرار بیماریوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس کی پلکوں سمیت سارے بال جڑ چکے تھے۔ آنکھوں کے اوپر صرف پاؤں کی ہلکی سی لکیر باقی رہ گئی۔ اس کی حالت اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ وہ صرف دودھ پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جوانی میں راک فیلر کی جسمانی بناوٹ آہنی تھی۔ اس نے ایک فارم ہاؤس پر پرورش پائی تھی۔ اس زمانے میں اس کے بازو تنومند، اس کی کاٹھی مضبوط اور سیدھی، اس کی ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت اور چال میں بندر کی سی پھرتی تھی۔ لیکن صرف 53 سال کی عمر میں جب اکثر لوگ شیخ مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے کندھے خمیدہ ہو گئے، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کا ایک دوسرا سوانح نگار جان تھامسن کہتا ہے، جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ وہ اب دنیا کا امیر ترین شخص تھا، پھر بھی اسے ایسی خوراک پر گزر بسر کرنی پڑتی جسے ایک بکاری بھی ٹھکرا دے۔ اس زمانے میں اس کی ہفتہ وار آمدنی $10 لاکھ تھی، لیکن جو کچھ وہ کھاتا تھا اس پر ایک ہفتے میں صرف $2 خرچ ہوتے تھے۔ وہ کھانا کیا تھا؟ دودھ اور چند بسکٹ۔ ڈاکٹر نے اسے صرف یہی کھانے کی اجازت دی تھی۔ اس کی جلد کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اسے سوائے موجاتی علاج کے دنیا کی ایسی کوئی چیز نہ بچا سکتی تھی جسے پیسوں سے خریدا جا سکے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ پریشانیاں، تفکرات، صدمات، کشمکش کی زندگی اور اعصابی تناؤ اس چیز کے ذمہ دار تھے۔ سچ پوچھیے تو وہ موت کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ 23 سال کی عمر میں بھی راک فیلر اتنے آہنی عزم کے ساتھ اپنے نصب العین کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کے جاننے والوں کے الفاظ میں اچھے سودے کی اطلاع کے سوا کوئی چیز اس کے چہرے پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ جب اسے کہیں سے معقول منافع ہوتا تو وہ عجیب و غریب قسم کا جنگی رقص کرتا، اپنی ٹوپی اتار کر فرش پر پھینک دیتا اور ناچنے لگتا۔ لیکن اگر اسے خسارہ ہوتا تو وہ بیمار پڑ جاتا۔ اس نے ایک دفعہ گریٹ لیکس کے راستے $40,000 کا اناج کا ایک بحری جہاز باہر بھیجا۔ اس کا بیمہ نہیں کرایا گیا تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ کتنی؟ صرف $150۔ اسی رات جھیل ایری میں خوفناک طوفان آیا جس پر راک فیلر جہاز کے تباہ ہونے کے خدشات کو لے کر بے قرار ہو گیا۔ جب صبح اس کا پارٹنر جاز گارڈنر دفتر پہنچا تو راک فیلر نہایت بے قراری سے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ جلدی کرو، اس نے کانپتی آواز میں کہا، جلد از جلد جہاز کا بیمہ کرا لو۔ گارڈنر شہر کی طرف بھاگا اور بیمہ کرا آیا، لیکن جب وہ دفتر واپس پہنچا تو اس نے راک فیلر کو پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں دیکھا۔ گارڈنر کے عدم موجودگی میں ابطار آیا تھا کہ جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے اور طوفان سے بالکل صحیح سلامت نکل آیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس نے $150 خواہ مخواہ ضائع کر دیے تھے۔ اسے اس نقصان عظیم کا اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اسے گھر جا کر آرام کرنا پڑا۔ جب ڈاکٹروں نے راک فیلر کی زندگی بچانے کی ذمہ داری قبول کی تو انہوں نے اسے 3 اصول بتائے جن پر وہ آخری دم تک مکمل کاربند رہا۔ ان اصولوں میں نمبر 1 تھا، فکر و تردد سے گریز کریں۔ کسی حالت میں بھی کسی چیز کے متعلق پریشان نہ ہوں۔ اپنے جسم کو آرام پہنچائیے اور کھلی ہوا میں کافی دیر تک ہلکی ورزش کریں۔ نمبر 3، اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ جب ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ جان ڈی راک فیلر ان اصولوں پر عمل کرنے لگا اور غالباً اسی وجہ سے اس کی جان بھی بچ گئی۔ وہ کام سے سبکدوش ہو گیا۔ اس نے گولف کھیلنا شروع کر دی، باغبانی میں بھی دلچسپی لینے لگا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کرنے لگا۔ وہ مختلف قسم کے کھیل کھیلنے اور گیت گنگنانے لگا۔ پھر اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ کیا۔ ونکلر لکھتا ہے، اذیت کے ایام اور بے خوابی کی راتوں میں جان کو سوچنے کا موقع ملا۔ وہ دوسرے لوگوں کے متعلق سوچنے لگا۔ اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ وہ کس قدر مزید روپیہ کما سکتا ہے۔ اس کے بجائے وہ سوچنے لگا کہ وہ روپے کے عوض کس طرح انسانی مسرت خرید سکتا ہے۔ اس نے راک فیلر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ راک فیلر جانتا تھا کہ دنیا میں بے شمار اچھی تحریکیں ہیں جنہیں باشعور دانشمند انسان چلا رہے ہیں۔ مختلف علوم و فنون میں تحقیقات کی جاتی ہیں،
بیماریوں کا تدارک کرنے کے لیے سائنسدان جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ اعلیٰ پائے کا کام محض روپے کی کمی کی وجہ سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس نے انسانیت کے ان ہمدردوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، انہیں اپنے قبضے میں کرنے کا نہیں بلکہ انہیں مالی مدد دینے کا، تاکہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں۔ آج آپ اور میں راک فیلر کے شکر گزار ہیں کہ اس نے پینسلین اور دیگر درجنوں موضوعاتی دریافتوں سے دنیا کو مستفید ہونے کا موقع بچایا۔ اس کی دولت نے ان ایجادات میں مدد دی۔ اور پھر راک فیلر کا کیا بنا؟ جب وہ اپنی دولت تقسیم کرنے لگا تو کیا اسے ذہنی سکون مل گیا؟ ہاں، وہ آخرکار بالکل مطمئن ہو گیا۔ اس میں مکمل تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے زندگی کے سب سے بڑے نقصان پر بھی اپنی زندگی کی ایک رات کی نیند بھی گنوانے سے انکار کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب اس کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کارپوریشن کو تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکومت امریکہ کے دعوے کے مطابق اسٹینڈرڈ آئل ایک اجارہ دار کمپنی تھی جو اینٹی ٹرسٹ قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتی تھی۔ یہ عدالتی جنگ 5 سال تک جاری رہی۔ ملک کے بہترین قانونی دماغوں نے اس مقدمے میں حصہ لیا، لیکن اسٹینڈرڈ آئل کو شکست ہوئی۔ جب جسٹس کینیتھ ٹاؤمونٹ ڈین نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، راک فیلر کے وکیلوں کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک وکیل نے اسے فون کیا اور جس قدر ممکن تھا نرم ترین لہجے میں اسے عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ پھر متفکر ہو کر کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ بے چین نہیں کرے گا اور رات کو اچھی طرح سو سکیں گے۔ راک فیلر نے فوراً سے ٹیلی فون پر جواب دیا، مسٹر جانسن، فکر نہ کیجیے، میں رات کو سونا چاہتا ہوں، آپ کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ فرینڈز، ڈیل کارنگی کے مطابق یہ اس شخص کے الفاظ تھے جو ایک دفعہ محض اس لیے بیمار ہو گیا تھا کہ اسے $150 کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ 53 سال کی عمر میں موت کی ہوش میں جا رہا تھا، لیکن پھر پریشان ہونا چھوڑا تو 97 سال تک زندہ رہا۔ لہٰذا آپ بھی ابھی سے پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔